اللہ مالک نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت 3 بنیادی ستونوں پر قائم ہے: محبت، خوف اور امید۔ لہذا عاجزی کے ساتھ، محبت اور امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ محبت کا پایا جانا، خوف کا پایا جانا اور امید کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ مالک فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو عاجزی کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی عبادت کا لازمی جزو ہے کہ انسان جیسی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت یہ عبادت کا لازمی جزو ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ وہ جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں پھر ویسی کسی سے نہیں کرتے۔ اللہ کی محبت کے خلاف ان کے سامنے کوئی آ جائے اسے ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر نہ ماں باپ کی محبت، نہ بیوی بچوں کی محبت، نہ قوم و برادری اور وطن کی محبت انہیں اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں۔ اللہ اپنے انبیاء، اپنے رسول کے بارے میں بیان فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ امید بھی اللہ سے، ڈر بھی اللہ کا۔ امید کہ اللہ راضی ہوگا، اپنی جنت عطا فرمائے گا، ڈر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک اللہ کی محبت میں ساری دنیا سے ٹکر لے لیتے ہیں، لیکن انہیں خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں ٹھکرا نہ دیے جائیں۔ سلف میں سے بعض کا قول ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت صرف محبت کے ساتھ کی وہ زندیق ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت صرف امید کے ساتھ کی وہ مرجی ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت صرف خوف و ڈر کے ساتھ کی وہ خوارج حروریہ میں سے ہے، اور جس نے محبت، خوف اور امید ان تینوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی وہ مومن اور موحد ہے۔ یہ صوفیہ کے ہاں آپ مشہور قول پائیں گے کہ میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بغیر خوف کے اللہ کی عبادت کروں۔ یہ بغیر خوف کے اللہ کی عبادت اہل ایمان کا وطیرہ نہیں۔ اہل ایمان کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پر امیدیں لگاتے ہیں، اور اسی وقت ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور معاف کرے گا، ڈر ہے کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کا مطلب اس کی عبادت، اس کی فرما برداری اور اس کے لیے عاجزی ان کے ساری اختیار کرنا۔ عبادت کا اصل معنی وہ اللہ کے لیے ذلت و خاکساری اختیار کرنا ہے۔ تو پیارے بھائی، اس مفہوم کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کی عبادت کیجئے۔ اہل سنت کے اس مفہوم کو نہ بھلائیے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر بھی آپ کے دل میں ہے، اللہ سے امیدیں بھی آپ نے لگائی ہوئی ہیں۔ نہ تو بے خوف ہیں اور نہ ہی امید کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں اور نہ محبت سے عاری ہے، بلکہ انسان ذلت انکساری میں
ڈوبتا ہے اللہ کی محبت کے اندر، اپنے ماتھے کو، اپنے ناک کو زمین پہ خاک آلود کرتا ہے خالصتاً اللہ کی محبت میں، اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ اس سے امیدیں لگی ہوئی ہیں، اور روتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر بھی ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اسی کا اللہ مالک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جس عبادت کا حکم دیا اس کے اندر عاجزی و انکساری اور محبت دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایسی عبادت اللہ کے لیے انتہائی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حد درجہ عاجزی و انکساری پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو شخص کسی انسان سے بغض اور نفرت رکھتے ہوئے اگر اس کی تابعداری کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر وہ کسی چیز سے محبت کرے اور اس کی فرما برداری نہ کرے تب بھی وہ عبادت کرنے والا تسلیم نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی اپنے بال بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، لہذا ان دونوں چیزوں میں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں، بلکہ واجب یہ ہے کہ بندے کے نزدیک محبوب ترین چیز اللہ کی ذات ہو، عظیم ترین چیز اللہ کی ذات ہو، اور اس محبت کے ساتھ مکمل تابعداری وہ صرف ایک اللہ کا حق ہو۔ یہ ہے عبادت کے قوانین، یہ عبادت کے بنیادی قواعد ہیں جس پر اس عبادت کی پوری بلڈنگ کا دار و مدار ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمان کی عبادت کے عبادت گزار عاجزی اور انکساری کے ساتھ حد درجہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہو، انہی دونوں چیزوں پر عبادت کا فلک گردش کر رہا ہے۔ جب تک یہ دونوں قطب قائم و دائم نہ ہو فلک گردش نہیں کر سکتا، اور اس فلک کی گردش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہو، نہ انسان کی خواہشات، نہ انسان کا نفس، اور نہ شیطان کی روشنی اس میں انسان اس عبادت کے معاملات کو سر انجام دینے والا نہ ہو، بلکہ یہ عبادت، یہ فلک اس کا گردش کرے گا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی محبت ہو، اللہ کی ذات پر امید ہو اور اللہ کا خوف ہو، اور عبادت کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قائم ہو، وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی بنیاد پر نہ ہو، وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہ ہو، وہ شیطان کے دیے ہوئے راستوں میں چلتے ہوئے نہ ہو۔ پابند ہے آپ عبادت کے کہ آپ عبادت ویسے کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ عبادت کے معاملات توقیفی ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور انسان اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس قانون کو توڑ دے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، آپ کے حکموں کی حاجت نہیں، بلکہ جو میرے دل میں آئے، جو میرے قوم قبیلے کا رواج ہو، جو ہمارے خاندان میں چل رہا ہو، جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے ہوں، تو پیارے بھائی آپ نے کلمہ آباء و اجداد کا نہیں پڑھا، قوم اور برادری کا نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس عمل کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، جس عمل پر آپ نیکی اور ثواب کی امیدیں لگاتے ہیں، تو لوٹیے اس عمل کو لے کر امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہاں سے دلیل مل جائے تو آپ کا یہ عمل درست ہے، اور اگر وہاں سے دلیل نہیں ملی، آپ کا عمل بظاہر آپ کی نظر میں یا پوری دنیا کی نظر میں کتنا ہی افضل و اعلیٰ ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معانی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کو انہی بنیادوں پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔